تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور نکاح ایک سنت ہے. تو جب نکاح عبادت ہے تو سنت کے مطابق اور جس طرح عبادت کرنے کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے. یعنی نماز ایک عبادت ہے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. حج ایک عبادت ہے تو حج کس طرح ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے. یعنی جتنے بھی ایسے احکام ہیں ان سب کو وہ سب شریعت سے ثابت ہے اور شریعت نے بتایا ہے. بھئی نکاح کیسے ہوگا یہ بھی بتایا ہے, حج کیسا ہوگا یہ بھی بتایا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی بتایا ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسا ادا کرنا ہے, قربانی کیسا کرنا ہے, یہ سب اسلام نے بتایا ہے. تو نکاح بھی کس طرح ہوگا یہ بھی اسلام نے بتایا ہے. لیکن رونا یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح اسلام نے بتایا. حج بھی کس طرح کریں گے آدمی, حج بھی اس طرح ہر انسان اس طرح کرے گا جس طرح اسلام نے بتایا ہے. قربانی بھی اس طرح ادا کرے گا جس طرح اسلام نے بتایا. ایسا نہیں کوئی ایک آدمی جو ہے ابھی قربانی کر لے یا بقرعید سے پہلے قربانی کر لے, ایک دن پہلے بھی قربانی کر تو قربانی نہیں ہوگی. تو قربانی جو ہو رہی ہے وہ اس حساب سے ہو رہی ہے جس کو شریعت نے بتایا ہے. قربانی, حج, نماز, جتنی بھی وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس حساب سے ہو رہی ہیں جس حساب سے اسلام نے بتایا ہے. تو نکاح بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح اسلام نے بتایا ہے. اسلام نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کو نہ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ہر چیز بتائی ہے کہ کون سی چیز کس طرح استعمال کرنی ہے, کب استعمال کرنی ہے, کتنی استعمال کرنی ہے, کس طریقے سے استعمال کرنی ہے. تو شادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شادی کس طرح ہوگی. لیکن جب شادی عبادت ہے اور شادی سنت ہے تو یہ عبادت کے طریقے پر ہونی چاہیے, سنت کے طریقے پر ہونی چاہیے. اور نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی سب سے پہلے نکاح کس نے پڑھایا, اللہ نے پڑھایا ہے آدم علیہ السلام کا. تو نکاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی, ہماری مرضی چلے گی. آدمی ذرا سوچے, جب یہ اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حکم اللہ نے دیا ہے, تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ان پر اللہ کی ہی چلے گی, ہماری نہیں چلے گی. تو نکاح کو آسمانوں پر, نکاح جو ہے وہ آسمانوں سے شروع ہوا. سب سے پہلے نکاح آسمانوں پر ہوا, وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا سب سے پہلا نکاح وہی آسمانوں پر ہوا. اور یہ انسان کا سب سے پہلا عمل ہے اور ہر نبی نے نکاح کیا ہے. تو مسلمانوں کی شادی مسلمان کے طریقے سے ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جس گھر میں شادی ہو پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں یا ہم لوگ غیر مسلم ہیں, ہم لوگ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, کون ہیں ہم لوگ. پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. جب فیصلہ یہ ہو جائے گا ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں, تو پھر دوسرا فیصلہ یہ کرے جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے گھر میں شادی بھی اسلام کے طریقے پر ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں شادی, ہم مسلمان ہیں, جن کی شادی اور سب مسلمان ہیں, لیکن شادی ہو رہی ہندوانہ طریقے پر, شادی ہو رہی عیسائیوں کے طریقے پر, شادی ہو رہی یہودیوں کے طریقے پر. تو پہلے بیٹھ کے گھر کی جو خاص کر کے جو عورتیں ہیں وہ عورتیں فیصلہ کر لے بیٹھ کے تم کون سی مذہب کو فالو کرتے ہو. جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو شادی بھی اسلام کے طریقے پر ہونی چاہیے. ہر معاملے میں مسلمان ہیں, ہر معاملے میں. لیکن شادی جب ہوتی ہے تو ایسا معاملہ ہے کہ اس میں آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, ہندو بن جاتا ہے, غیر مسلم بن جاتا ہے, یہودی بن جاتا ہے. ہر معاملے میں, قربانی کے معاملے میں مسلمان ہوں, روزے کے معاملے میں مسلمان ہوں, نماز پڑھنے کے معاملے میں مسلمان ہوں, جمعہ پڑھنے کے معاملے میں مسلمان ہوں. لیکن جب شادی کا وقت آیا اب یہ مسلمان نہیں رہا, اب یہ اپنی مرضی چلائے گا, اسلام کو فالو نہیں کرے گا بلکہ اپنی مرضی چلائے گا جو میرے من میں آ رہی ہے. جس طرح میں چاہوں گا اس طرح گانا چلے گا, جس طرح میں من میں آئے گا اس طرح بازے چلیں گے اور ڈی جے چلیں گے, سب کچھ چلے گا. یہ میری اپنی من کی خواہش ہے. تو پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر رہے آپ مسلمان ہو کہ نہیں ہو. جب آپ فیصلہ کر لیں گے مسلمان ہو تو پھر شادی اسلام کے طریقے پر ہونی چاہیے.